قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر ہمارے اس درس میں شرکت کرنے والے بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے اللہ کا کروڑا کرم، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر رمضان المبارک کی یہ پاک گھڑیاں، یہ برکتوں والے لمحے اور یہ برکتوں والی راتیں، دن ہمیں عطا فرمائے۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ، بآواز بلند کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر یہ اللہ کا کرم ہے، ایک طرف رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور دوسرا اس مرکز میں درس قرآن کا اہتمام گویا گزشتہ 70 سالوں سے ہے، اور آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں اتنی محبتوں کے ساتھ، چاہتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ سب کے آنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ درس قرآن کا ترجمہ اگر کرے تو یہ ہوگا قرآن کا سبق۔ تو قرآن کا سبق سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے جو آتا ہے وہ طالب علم ہوتا ہے، اور جو طالب علم ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت عزت والا ہوتا ہے، اس لیے کہ طالب علم کو اللہ نے باقی کسی کو یہ مقام نہیں دیا، قرآن کے طالب علم کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب اس اعتبار سے اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کا طالب علم بنایا ہے، اور یہ وقت آپ ہمیشہ سے اسے بہت اہتمام کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس اہتمام کو اور جاری ساری کرتے ہوئے اپنے دوست احباب کو بھی اس خیر کے کام میں، قرآن فہمی کے اس چھوٹے سے کورس اور ورکشاپ میں آپ خود بھی شریک ہوں گے، دوسروں کو بھی شریک کریں گے انشاءاللہ۔ درس قرآن، تعلیم قرآن شیطان پہ کتنا بھاری ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کا تخت بھی سمندر پہ ہے، اور ہر روز کی رپورٹنگ اس کو پورے عالم میں پھیلے ہوئے شیاطین اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ کوئی جا کر اسے کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے،
گویا ہر دن کی کارگزاری اس کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ آج کے دن کی یہ کارگزاری ہے۔ چنانچہ ایک دن کی کارگزاری اس کے سامنے آتی ہے، ایک سے پوچھتا ہے تو نے آج کیا کیا؟ تو کہتا ہے میں نے اولاد آدم سے قتل کروایا۔ شاباش دیتا ہے، بڑا اچھا کام کیا۔ پھر پوچھتا ہے کیا کیا؟ میں نے بدکاری کروائی۔ تھپکی دیتا ہے، بہت اچھا کیا۔ پھر پوچھتا ہے تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس سے حرام کھلوایا۔ کہا بہت اچھا کیا، تھپکی دیتا ہے۔ اور پھر ایک یہ کہتا ہے کہ میں تو کوئی بڑا کام نہیں کر سکا، صرف اتنا کیا کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دی، تو اس کو باقیوں کے بنسبت زیادہ تھپکی دیتا ہے، زیادہ اس کو شاباش دیتا ہے۔ اور پھر جب ایک کونے میں بیٹھا آخری شیطان اس سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے کوئی اور کام نہیں کر سکا، یہاں تو بڑے بڑے کام لوگوں نے کیے، قتل کروائے، ڈاکے مروائے، فلاں فلاں کیا، میں تو کوئی کام نہیں کر سکا۔ میں قرآن سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ایک طالب علم جا رہا تھا تو اس کو آج مدرسے نہیں جانے دیا، اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ نہیں جانا آج۔ تو کہتے ہیں وہ اپنے عرش سے اترا اور اس کو سینے سے لگایا کہ سب سے بڑا کام تو تم نے کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شیطانی کاموں میں دو کام بہت بڑے ہیں، ایک میاں بیوی کے درمیان بغض پیدا ہونا، اور دوسرا تعلیم قرآن کے لیے آنے والا اس کے دل میں یہ خیال پیدا کر دینا کہ چھوڑو جی، بہت سنا ہوا درس، بہت سنا ہوا قرآن۔ پھر خاص کر کے وہ طالب علم جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے تو اور ہے کہ کدھر یاد کرنا ہے، بس ہو گیا وہ۔ تو باقی کہنے لگے جی کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے ہم نے اتنے بڑے بڑے جرم کروائے، آپ نے ان جرموں پر ہمیں شاباش تو دی، لیکن یہ جو دو ہیں ان پر آپ نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ان کو شاباش بھی دی، گلے بھی لگایا۔ تو کہنے لگا دیکھو یہ جو میاں بیوی کے درمیان تفریق ہے، یہ جتنے گناہ تم نے گنے ہیں نا اس کا سبب یہ بنتا ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق غیبت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ چغلی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ جھوٹ کا ذریعہ بنتا ہے، پھر یہی قتل کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو لہذا اس نے تو وہ بنیادی پوائنٹ جو ہے وہاں سے اس کو ڈی گریڈ کر دیا، ڈی گریڈ نہیں کہیں بلکہ اس کو اس پوائنٹ سے جو ہے وہ ایسی طرف ڈال دیا گیا کہ جس طرف جو ہے وہ اب سوائے تباہی کے اور کوئی نہیں ہے اس کے پاس۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان تلخی ہو تو وہ کیا کہے؟ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے شر سے بچ جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں اور آ کر تو بڑے پریشان، کیا مسئلہ ہے جی؟ بس جی وہ طلاق دے دی تو کوئی صورت پیدا کرو۔ بھئی اب کیا صورت پیدا ہو؟
تم نے تو برسٹ پورا مار دیا، 3 طلاقیں ہو گئیں، اب پیچھے باقی رہا کیا تیرے پاس؟ او حضرت میں بڑے غصے میں تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے کو خوشی میں بھی طلاق دیتا ہے؟ یہ تو غصہ ہی ہوتا ہے تو تب طلاق ہوتی ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو اس کیفیت میں ہو تو کوئی ایسی چیز ہو تو اس صورت میں بجائے تکرار کے ایک سائیڈ خاموش ہو جائے۔ چند منٹوں کی خاموشی آپ کے خاندان کو بچا دے گی، لیکن آپ اگر مسلسل جواب دیں گے تو وہ جواب بڑھتے 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 طلاق تک پہنچ جائے گا۔ چند منٹوں کی خاموشی وہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی پوری نسل کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو لہذا اس نے کہا کہ ایک تو اس نے جو سینٹرل پوائنٹ تھا وہ اس نے اچیو کیا۔ جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو اس نے تو بہت بڑا کام کیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو کہ آج وہ نہیں گیا مدرسے تو کل استاد کے ڈر سے نہیں جائے گا، پرسوں پیچھے اپنے گھر نہیں جائے گا کہ والدین ماریں گے، نہ وہ گھر یوگا رہا، نہ وہ مدرسے کے لیے قابل رہا، اور پھر وہ آوارہ ہو گیا، افلاس ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہمیں بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ہم نے دیکھو ایک بڑا عابد تھا، اس سے عبادت چھوڑوائی، اس سے تہجد نہیں پڑھنے دیا، ہمیں اتنی شاباش نہیں دی، ایک طالب علم کو روکنے پہ آپ نے کیوں شاباش دی؟ کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب یہ خصوصی گشت کے لیے نکلے، جس طرح ہمارے جماعت والے خصوصی گشت کے لیے نکلتے ہیں، خیر کی گشت، یہ شر کی گشت ہے۔ ایک جماعت بنا کر تو ایک عابد کے گھر میں، صوفی صاحب کے گھر میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو کہا جی حضرت مصروف ہیں ذکر میں، فکر میں، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا نہیں، بہت ایمرجنسی ایک مسئلہ پیش آ گیا تو لہٰذا مجھے ملاقات بڑی ضروری ہے، کوئی صورت کریں، ان کو بلائیں۔ انتظار کیا، تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا جی ایک مسئلہ پیش آ گیا، بس یہ ہمارے ساتھ ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں، پورا خاندان بڑا پریشان ہے۔ کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو آپ بتائیں کہ سوئی کا جو سوراخ ہے اللہ اس سے اونٹ گزار سکتا ہے؟ کہنے لگے ہاں گزار تو سکتا ہے اللہ۔ کیسے گزارے گا جی؟ اتنا سا سوراخ ہے، نظر بھی صحیح نہیں آتا پورا، اونٹ اتنا بڑا۔ تو کہنے لگے اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، اللہ سوراخ کو بڑا کر دیں گے یا اونٹ کو چھوٹا کر دیں گے تو گزر جائے گا۔ کہنے لگا جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ اونٹ کو بڑا کر دیں گے، سوئی کو چھوٹا۔ کہنے لگا یہ نہیں سمجھ آئی ہے تو جاؤ، یہ بڑی موٹی سی بات ہے کہ اونٹ عقل میں نہیں آتی یہ بات، یا تو اونٹ چھوٹا ہو جائے گا یا سوئی کا سوراخ بڑا ہو جائے گا، عقل تو یہی کہہ رہی ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایک عالم کے دروازے پہ چلا گیا، اس پورا قافلہ لے کر، اور کہا جی کہ کوئی وفد ملنا چاہتا ہے، کوئی حضرات آئے ہیں۔ عالم ملے تو کہنے لگا جی ایک مسئلہ ہے، ایک اشکال ہے بڑا، اور وہ اشکال اور مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو بتائیں کہ اللہ اگر ہر چیز پہ قادر ہے
تو سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ اللہ گزار سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل گزار دے گا، اللہ قادر ہے۔ کہنے لگا کیسے گزرے گا؟ کیسے گزرے گا؟ اس نے کہا کہ وہ اپنی قدرت سے گزارے گا، جیسی اس کی قدرت ہے۔ کہتا ہے عقل میں نہیں آتا۔ کہنے لگا وہاں عقل کام ہی نہیں کرتی، اس کی قدرت کے سامنے عقل کام ہی نہیں کرتی، تو لہٰذا وہ اپنی قدرت سے نکالے گا، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کہا نہیں، عقل تو کہتی ہے کہ اونٹ کو چھوٹا کیا جائے یا سوراخ کو بڑا کیا جائے۔ اس نے کہا بالکل نہیں، تم پھر عقل کی مان رہے ہو، اللہ کی نہیں مان رہے، اس کی قدرت کو نہیں مان رہے۔ اگر تم عقل کی مانو قدرت کو نہ مانو تو پھر تمہارا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو اب وہ واپس ہوا، کہنے لگا دیکھو اس شخص نے کتنی دانائی سے جواب دیا، اس نے اللہ کی قدرت پر اعتماد رکھا کہ وہ قادر ہے، جیسے جب اس نے کہہ دیا وہ جیسے گزارے، عقل کو درمیان میں نہیں آنے دیا، لاجک سامنے نہیں رکھی، اور اس زاہد نے عقل کو سامنے کیا۔ اس کا اعتماد عقل پہ تھا، اس کا اعتماد رب پہ تھا، تو لہذا اس اعتماد کی وجہ سے یہ موحد بن گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ صبح ہوگی تو وہ لوگوں کے سامنے یہی عقلی دلائل دے گا، لوگ واہ واہ کرتے رہیں گے، اور یہ توحید کی بات کرے گا اور اللہ اس کو بلندی عطا کرے۔ میرے قابل احترام دوستو، اسی طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا ہے کہ وہ جا کر مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، تو عبادت کے دوران اچانک روشنی پھیل گئی، تو پریشان ہو گئے کہ اندھیرے میں اتنی بڑی روشنی۔ تو ایک آواز آئی، عبد القادر، رب نے تیری عبادات کو قبول کر لیا اور پروردگار عالم تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، باہر براق آئی ہوئی ہے۔ تو وہ صرف صوفی نہیں تھے، عالم تھے بہت بڑے۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس یہ کلمات کہنے تھے کہ ایک دم وہ ساری روشنی ختم ہو گئی۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اعزاز تو کسی نبی کو نہیں ملا۔ عبد القادر کہاں پہ آ گیا کہ اس کی عبادات اتنی قبول ہو گئی کہ اس کو آسمانوں پہ بلایا جا رہا ہے؟ یہ کوئی دھوکہ ہے۔ تو جب استغفار پڑا تو پھر آواز آئی، عبد القادر آج تجھ کو تیرے علم نے مجھ سے بچا دیا، آج تجھ کو تیرے علم نے مجھ سے بچا دیا۔ تو انہوں نے پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہنے لگے کہ اس پہ استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ پہلے وار سے بھی زیادہ سخت وار تھا۔ اس نے کہا بدبخت، مجھ کو تجھ سے میرے علم نے نہیں بچایا، تیرے شر سے مجھ کو میرے اللہ نے بچایا ہے۔ تو جب ایمان یہ ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک، سب کی مشکلیں، سب کی پریشانیاں، سب کچھ حل کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اور اس اعتماد کے ساتھ ہم اپنے اس درس میں، ہمارا یہ جو سبق کا ایک پروگرام ہے، اس کے اندر ہم شرکت کریں گے، انشاءاللہ العزیز خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اور جب درس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم سبق پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جب سبق پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پھر اس میں اوقات کا بھی خیال ہوتا ہے کہ کلاس میں بندہ وقت پہ پہنچے۔
اور پھر اس سے استفادہ پوری طرح کرے، اور اگر روزانہ لیٹ ہوگا تو وہ اس سے استفادہ پوری طرح نہیں کر سکے گا۔ آپ کی مزید سہولت کے لیے کل سے ہم انشاءاللہ نماز ظہر جو ہے وہ 2 بجے پڑھیں گے، اور درس انشاءاللہ 1:30 بجے شروع ہو جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ان دروس میں برکت عطا فرمائے اور خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔